إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی علم و عمل سے عبارت تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ایک مومن کی زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی سے عبارت ہوتی ہے. مومن مرد ہو یا مومن عورت، دونوں ہی کی یہ پہچان ہے کہ وہ بے موسم کے بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں اور اپنی اس زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. اہل ایمان نیکیوں کا جو موسم بہار ہے اس کا انتظار تو کرتے ہیں،
تاکہ نیکیوں کے اس موسم بہار میں عبادات اور بندگی جو ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے اس عبادت اور بندگی میں اور خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ اور اہل ایمان کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ نیکیوں کا جب موسم بہار آئے تب ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اگر اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہ ہو، اگر اس مہینے میں کوئی خاص عبادت ذکر نہ ہو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مہینہ لاپرواہی میں گزار دیں، وہ مہینہ اللہ کی ناراضگی میں گزار دیں۔ کہا کہ یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں۔ اسی لیے گزشتہ جمعہ ہم نے اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ مومن بے موسم کے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، موسم کا انتظار نہیں کرتا۔ ہاں، موسم کا انتظار اس لیے کرتا ہے تاکہ اس موسم میں فرائض اور سنتوں کے ساتھ نوافل کے میدان میں بھی اس کا ایک اچھا کردار ہو۔ نوافل کے میدان میں اپنے آپ کو آگے رکھنے کے لیے نیکیوں کا جو موسم بہار ہے اس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ ربیع الآخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ، جیسا کہ میں نے کہا یہ وہ 3 مہینے ایسے ہیں جہاں عموماً ہماری توجہ عمل صالح کی طرف ہو نہیں پاتی، نمازوں کی طرف ہماری توجہ ہو نہیں پاتی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے، اللہ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت اللہ کے پاس جو مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان 12 مہینوں میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ہم ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ بے موسم میں بھی ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں ہمیشہ لا کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں دوستو، آج جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ آج مسلمانوں کی ناکامی کے 2 بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب بے عملی اور دوسرا سبب بدعملی، اور بے عملی کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے پیش کی، اور ہر مسلمان اپنے گھر، اپنا محلہ، اپنا خاندان، اپنی سوسائٹی کا اگر جائزہ لے کر دیکھے تو اسے یہ بات بالکل سچ نظر آئے گی کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بے عملی میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بے عملی میں مبتلا ہے، اور بے عمل انسان نہ اللہ کے پاس اس کی حیثیت ہوتی ہے اور نہ لوگوں کے پاس اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اور باعمل مسلمان اللہ کے نزدیک بھی وہ محبوب ہوتا ہے اور بندوں کے نزدیک بھی وہ محبوب ہوتا ہے، اور باعمل مسلمان اس کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرماتے ہیں اور اس کی شخصیت بھی مؤثر ہوتی ہے، اور اس کی شخصیت عام لوگوں کے مقابل میں نفع رسانی یعنی فائدہ بخش شخصیت ہوتی ہے اس بندے کی جس بندے کی زندگی میں عمل کار فرما ہو۔ اور ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ آج مسلمانوں نے عمل پر توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں گھر گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر خاندان کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ زندگی میں چین نظر نہیں آتا، زندگی میں سکون نظر نہیں آتا، زندگی میں اطمینان نظر نہیں آتا، زندگی میں برکتیں نظر نہیں آتی۔ کماتے تو ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، عمل تو بظاہر کرتے ہیں لیکن عمل میں بے برکتی نظر آتی ہے، اور دنیا کے مختلف فیلڈ میں بہت سارے مسلمان بے برکتی کو محسوس کرتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں یہ بے برکتی بے عملی کا نتیجہ ہے۔ بے برکتی
بے عملی کا نتیجہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی کے رہنے والے اللہ پر ایمان لانے کے بعد صحیح معنی میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، ان بستی میں رہنے والوں پر اللہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے اس سوسائٹی کے لیے اللہ کھول دے گا جس سوسائٹی کے بسنے والے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ تقوی کی زندگی بسر کرتے ہوں. الحمدللہ پیرنمبٹ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بظاہر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتی ہے، بظاہر ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ پر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام سے ہم اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا پہلو ہے اسی میں بہتوں کے اندر خلل نظر آتا ہے، یعنی اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے دوستو، اس تقوی میں ہمارے اندر جو کوتاہی اور خلل ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ زندگی کے بہت سارے مواقع میں ہم اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کرتے بلکہ بے عملی ہماری پہچان بنی ہوئی ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ویلور ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی بستی کے رہنے والے نوجوان اگر غلط راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ہدایت دے، اس پیرنمبٹ کے نوجوان آپ کو جو ہے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ پیرنمبٹ کے کچھ ایسے مسلم نوجوان ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے نالج عطا کیا ہے، دنیاوی علوم سے سرشار ہیں، لیکن اللہ ہدایت دے ان جو ہے مسلمانوں کو جو ہمارے نوجوانوں کو حرام کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں اور اس بات کو اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور یقینی قبر سے اپنی کانوں سے سنتے بھی ہیں کہ پیرنمبٹ کے کتنے ایسے مسلم نوجوان ہیں جو بلڈنگ کے ذریعے سے اپنی دنیاوی زندگی کو آباد کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں اپنے رب کو ناراض کر کے اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. دراصل یہاں تقوی نہیں ہے دوستو، دراصل یہاں للہیت نہیں ہے. اگر آپ پیسے کمانا چاہیں نا، آپ کے سامنے ہزار راستے رہیں گے، لیکن جب تقوی ہو، یہ تقوی آپ کو مجبور کرے گا، یہ تقوی آپ کو مجبور کرے گا وہی راستہ اختیار کریں جس راستے سے آپ کا رب راضی ہو جائے. بظاہر کم ملے، بظاہر معمولی مقدار میں آپ کو پیسے ملیں، لیکن اسی راستے کو ہم اختیار کریں گے جس راستے سے میرا اور آپ کا رب راضی ہو جائے. یہی تو تقوی ہے دوستو. وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى. ایک عربی شاعر کہتا ہے تقوی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہا کہ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى. ایسی زندگی بسر کرو اس گزرنے والے کی طرح جس کے سامنے کانٹے دار راستہ موجود ہے. آپ جانتے ہیں سامنے کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں. اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جیسے آپ اس کانٹے دار راستے سے گزریں گے، اسی طرح سے دوستو زندگی بھی ایسی ہی بسر کرنی چاہیے. زندگی بھی ایسے ہی بسر کرنی چاہیے. یاد رکھیں منمانی زندگی سے اللہ راضی نہیں ہوتا. اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیجئے، اسی زندگی سے اللہ راضی ہوں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں بے برکتی یہ بے عملی کا نتیجہ ہے. اور بے عملی کیوں ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ پر، نبی پر، کتاب پر، کعبۃ اللہ پر، مساجد پر، شعائر دین پر ہم اپنے جو ہے ایمان کا اور عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں، پھر بھی خلل کہاں ہے؟ پھر بھی سبب اور پریشانی کہاں ہے؟ دراصل ہمارے دلوں میں صحیح معنی میں تقوی موجود نہیں ہے، اسی لیے اس کا مظہر بے عملی کی شکل میں نظر آتا ہے. اور جس کی زندگی میں تقوی ہونا، بند کمرے میں بھی اللہ کو یاد رکھے گا،
بند کمرے میں بھی وہ بندہ اللہ کو یاد رکھے گا، کیونکہ تقوی اسے بے عملی کے دلدل سے نکال کر، بے عملی کے دلدل اور کیچڑ سے نکال کر تقوی اس بندے کو ایسے راستے پہ جو ہے لگائے گا جس راستے پہ چل کر جنت اس کا منتظر ہوگی اور جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور اللہ کی خوشنودی بھی اسی راستے پہ ہوگی۔ تو اسی لیے دوستو بے عملی ہم اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میں اپنا جائزہ لوں اور ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لیں، زندگی کے کن کن معاملات میں ہم بے عملی کا شکار ہیں، کہاں ہم سے نیک عمل ہو نہیں پاتا، کہاں ہم سے اللہ کی بندگی ہو نہیں پاتی۔ جب تک یہ اس مسئلے پہ غور نہیں کریں گے، اس کا جائزہ نہیں لیں گے، یاد رکھیں معاشرے سے بے عملی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے جب تک آپ کی زندگی میں بے عملی رہے گی نا، بظاہر دنیا کی نعمتیں آپ کے قدموں پہ لا کے ڈال دی جائیں، لیکن آپ کی زندگی سے حقیقی چین و سکون کو نکال لیا جائے گا، حقیقی چین و سکون کو آپ کی زندگی سے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پر ایمان لانے والے مرد اور عورتیں جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے، بابرکت زندگی ہم عطا کریں گے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے دوستو، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم عمل کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ معاشرے کے بعض افراد ایسے ہیں دوستو، الحمدللہ بظاہر نیک کاموں میں آگے رہتے ہیں، بظاہر نیک کاموں میں آگے رہتے ہیں، لیکن ان سے ایک بہت بڑا خلل ہوتا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ان سے سرزد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیک کام میں آگے تو رہتے ہیں، لیکن اس نیک کام کے پیچھے اپنے رب کو راضی کرنا نہیں، اللہ کے بندوں کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میری مراد ریاکار لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جو دوسروں کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ یاد رکھیں آپ محنت کر رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے دوستو عمل کرنے والوں میں سے بعض ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں جو مخلص نہیں ہیں۔ آج مخلص لوگوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، خواہ وہ ٹیچنگ فیلڈ میں ہو، تجارتی دنیا میں ہو، کاروبار کی دنیا میں ہو، زندگی کے مختلف فیلڈ میں ہو، ایسے لوگوں کی کمی ہمیں نظر آتی ہے جو مخلص ہوں، جو ہر کام کو اللہ کی خاطر انجام دیں، جو ہر کام کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انجام دیں، ورنہ دنیاوی مال و زر کے پجاری تو آپ کو قدم قدم پہ نظر آئیں گے، لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے والے آپ کو قدم قدم پہ نظر آئیں گے، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے والے آپ معاشرے میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسا کہنے والے آج ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے جب کام کرتے ہیں آپ، جب نیک کام کرتے ہیں آپ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں آپ، یہ شیطان جو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، ہماری عبادات کو بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے آپ کو مساجد سے دور رکھنے کی سازش کرتا ہے۔ کسی بھی طرح آپ نے اس معاملے میں شیطان کو مغلوب کر دیا اور آئے مسجد آپ، پھر بھی شیطان اپنی ہار نہیں مانتا، آپ کی عبادات میں خلل
ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی نیت میں یعنی خلل اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے ان کے دلوں میں یہ تصور قائم ہوتا ہے، چلو میں نماز پڑھوں گا تو فلاں مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں نماز پڑھوں گا تو میرا فلاں جو ہے پرابلم فلاں بندہ حل کر لے گا، اگر میں نماز کی پابندی کروں گا لوگ مجھے بڑا نیکوکار سمجھیں گے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیں دوستو، یہ ایسا تصور ہے جو ہمارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اسی لیے گزارش یہ ہے، پہلے عمل کرنے والوں کی کمی، عمل کرنے والوں میں بھی بعض ایسے جو صرف لوگوں کو خوش کرنا جانتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا نہیں جانتے۔ جاتے جاتے یہ پیغام لیتے جائیں دوستو، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کے جیب سے اگر 5 روپیے 10 روپیے بھی اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ، اس 2 رکعت کے پیچھے آپ کا مقصد یہ ہو، اس 2 رکعت کے ذریعے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس صدقہ کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس روزے کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، خدمت خلق کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، یہی وہ لوگ ہیں، شیطان نے کہا تھا، شیطان نے اللہ سے کہا تھا، اے پروردگار میرا زور تیرے ہر بندے پہ چل سکتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اے پروردگار تیرے جو مخلص بندے ہیں ان مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، ایسے بندوں کی زندگی میں شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ ان لوگوں کو بآسانی، ان لوگوں کو آسانی کے ساتھ شیطان اپنے جال میں لے لیتا ہے جن کی زندگی میں اخلاص نہ ہو دوستو۔ اور ایک بات ہم دیکھتے ہیں، عمل کی جب ہم بات کرتے ہیں، معاشرے میں ہمیں 4 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں عمل کے ناحیے سے۔ اگر آپ دیکھیں ان 4 باتوں پہ غور کریں گے، خود آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، خاندان میں یا خود اپنی شخصیت میں، ان 4 جو ہے یعنی طرح کے لوگوں میں آپ کا شمار کس طبقے میں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جو جائزہ لینا چاہیے۔ ایک وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا، عمل کے ناحیے سے ہم بات کرتے ہیں، صرف دنیا کے لیے اپنا ہر کام کرتے ہیں، آخرت ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے، صرف ان کی زندگی کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، بس اپنی دنیا بہتر بنا لیں، اخروی زندگی اللہ کے پاس پکڑ، جنت و جہنم کے فیصلے، کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میری زندگی سنور جائے، میرا گھر آباد ہو جائے، میرا بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، مال و زر کے اعتبار سے میں دوسروں سے شان و شوکت سے جینے والا بن جاؤں، بس یہی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک جو ہے طبقہ ہے جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، لیکن ایک ہی مقصد کہ صرف دنیا کمانا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے مسلمانوں کا جو صرف دین اور آخرت، دنیاوی اعتبار سے معاف کیجئے گا، بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں، رشتہ داروں کی کوئی پاسداری نہیں، صف اول کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، تہجد کا اہتمام، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا، بڑی خوبیاں ہیں یہ، لیکن وہیں پر اپنے رشتہ داروں کے دل کو دکھ پہنچانے والے، تجارت میں ڈنڈی مارنے والے، تجارت میں دھوکہ دینے والے، تجارت میں گندی زبان استعمال کرنے والے، کاروبار میں جھوٹ کا سہارا لینے والے، یہ اللہ کے وہ بندے جو صرف اپنی آخرت پر توجہ دیتے ہیں، اپنی دنیا پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بیوی بچے ترستے ہیں، بیوی بچے کے تھوڑا وقت بتا دیں ان کے ساتھ، کچھ مسکرا کے آپ بات کر لیں، کہا کہ اس معاملے میں بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ ایسا، اللہ معاف کرے، تیسرا طبقہ ایسا نہ دنیا پہ ان کی توجہ نہ آخرت پہ ان کی توجہ۔ خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے مسلم نوجوان سڑکوں پہ دیکھ کے کبھی ترس آتی ہے ان نوجوانوں پہ،
کاش یہ مسلم نوجوان اگر جوانی کی قدر کر لیتے، اگر اپنے آپ کو بنانے اور اپنے آپ کو سنوارنے میں جوانی کا یہ سنہرا موقع جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اگر اس کو غنیمت جان لیتے، یہ فیوچر کے ہمارے بہترین سرمایہ ہوتے۔ ہمارا فیوچر کوسچن مارک ہے دوستو۔ مساجد کو سنبھالنے والے کون ہوں گے؟ مدارس کو سنبھالنے والے کون ہوں گے؟ اسکول کو چلانے والے کون ہوں گے؟ قوم و ملت کے بہت ساری ذمہ داریوں کو آگے بڑھانے والے کون ہوں گے؟ کیا ہمارے نوجوانوں میں ایسی صلاحیت ہے، کیا ایسی دینداری ہے جن پر ہم یہ اعتماد کر سکتے ہوں، جن پر ہم بھروسہ کر سکتے ہوں وہ کرسی کا صحیح استعمال کریں گے؟ معاف کیجئے گا، ایسے بہت کم ہی ہمیں نظر آئیں گے۔ سڑکوں پہ بیٹھ کر بیکار اپنی زندگی کے سنہرے لمحات کو ضائع کرنے والے آپ دیکھ لیجئے۔ کبھی افسوس ہوتا ہے، سفر سے دیر رات ہم پہنچتے ہیں، کبھی پیر نمبر 2 بجے رات اگر پہنچیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے نوجوان جو بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں، چائے پیتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، اس رات کی قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہوئے ہمیں کتنے مسلم نوجوان ہماری اپنی بستی پیرنمبٹ میں نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نہ انہیں فیوچر سے کوئی تعلق ہے، نہ فیوچر کے مسئلے کو لے کر کوئی ٹینشن ہے، نہ اپنی دنیا نہ اپنی آخرت، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ مسلمانوں کا تیسرا طبقہ ہے۔ اور مسلمانوں کا چوتھا طبقہ، اللہ اکبر، یہی قابل مبارکباد ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس طبقے میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے، سبحان اللہ، جو دین اور دنیا دونوں پر ان کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے، جو اپنے رب کو بھی راضی کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات بہت بہتر ہوتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، مساجد سے گہرا تعلق ہے، وہیں پر تجارت میں امانت داری، زبان میں سچائی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور معاشرے کے کمزوروں کے ساتھ ہمدردی آپ کو ایسے لوگوں میں نظر آئے گی۔ آج ایسے لوگوں کی ہی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ دوستو دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین صرف معاملات کا نام نہیں ہے، دین عبادات اور معاملات کا نام ہے، اور ان دونوں میدان میں ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں دوستو، یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، عمل کے حوالے سے ہم کچھ کہہ رہے ہیں، بے عملی آج ہماری پہچان بنی ہوئی ہے، زندگی کی قدر کر لیں دوستو، عمل کا موقع یہیں دیا جا رہا ہے، بس یہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر میں آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں، بتاؤ بھائی اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آخرت میں کیا آپ کو عمل کا موقع دیا جائے گا، نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، کیا آپ کو اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کا موقع دیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو چھوڑ کر سب کا یہی جواب ہوگا، نہیں حضرت، نہیں مولانا، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، صرف یہ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ میں اور آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، پھر بھی عمل کے میدان میں ہماری کوتاہی کیوں ہے دوستو؟ پھر بھی عمل کے میدان میں ہماری غفلت و لاپرواہی کیوں ہے؟ یہ ایسا سوال ہے، یہ ایسا سوال ہے، تنہائی میں مجھے اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تنہائی میں مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، عمل کے میدان میں کوتا ہوں، عمل کے میدان میں میں کمزور ہوں، اے اللہ اس عملی کمزوری کو میری زندگی سے تو دور فرما، عملی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تو مجھے توفیق عطا فرما۔ دوستو یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پہ ذکر کیا، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، گنہگار بندے، بے عمل بندے، کل قیامت کے دن دہکتی ہوئی آگ کو دیکھنے کے بعد اور اس میں جانے کے بعد وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے پروردگار ایک مرتبہ تو ہمیں موقع دے، دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم نیکوکار بن کے آتے ہیں، پرہیزگار بن کے آتے ہیں، عبادت گزار بن کے آتے ہیں، متقی بن کے آتے ہیں۔ اللہ کہیں گے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، وہاں
وہاں اگر کوئی بندہ عمل کا مطالبہ بھی اللہ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جہنم کو دیکھنے کے بعد گنہگار بندے کہیں گے اے کاش اس اخروی زندگی کے لیے اگر دنیاوی زندگی میں نیک اعمال کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جو کچھ موقع ہمیں دیا ہے اللہ نے دوستو، اس کی ہمیں قدر کر لینی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ زندگی کا آخری وقت میرے اور آپ کا کب آ جائے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ جوانوں، اپنی جوانی کو لے کر غرور نہ کرو، اپنی جوانی کو لے کر غرور نہ کرو۔ جوانی کا یہ سورج کب غروب ہو جائے گا ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو کچھ موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، نیک اعمال میں آگے بڑھو، اللہ سے مطالبہ بھی کرو۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے موسم کے بھی اللہ کی عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کے ساتھ معاملات پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عمل صالح پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔